أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف کہ خبردار کر اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا اے میری قوم میں تمہیں کھول کر خبردار کرنے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی بندگی کرو، اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ڈھیل دے گا ایک وقت مقرر تک۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ کا وقت مقرر جب آ جاتا ہے تو پھر اسے مؤخر نہیں کیا جاتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان لو۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اب یہ فریاد شروع ہو رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، اور یہ پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسے حالات میں تبلیغ نہیں کی کہ لوگ ٹھک ٹھک ٹھٹ ان کی تقریر سننے کے لیے، ان کا واعظ سننے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہوں، بلکہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کی جناب میں، قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ربا میں نے اپنی قوم کو رات بھی پکارا دن بھی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم، اور ہر مرتبہ جب میں نے انہیں پکارا تاکہ تو انہیں بخش دے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کمبل، اپنے لحاف، اپنے کپڑے اپنے اوپر اوڑھ لیے، واصروا واستکبروا استکبارا، اور ضد کی اور غرور اور تکبر کی انتہا کر دی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اور پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی پکارا اور چھپ چھپ کر بھی پکارا۔ فقلت استغفروا ربکم، تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا بخشنہار ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے دھاریں برسائے گا، یعنی بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد فرمائے گا مال اور اولاد سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں چلائے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور تمہیں کیا ہے تم اللہ پر اعتماد نہیں کرتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، جبکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے کیسے 7 آسمان تہ بتہ بنائے۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور رکھا چاند کو ان میں روشنی کے لیے اور سورج کو بنایا جلتا ہوا چراغ۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اس نے تمہیں اگایا زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے جما کر۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں واپس ڈالے گا اس میں۔ ویخرجکم اخراجا، اور پھر تمہیں نکالے گا جیسے نکالا جاتا ہے، یعنی محاورتاً نہیں، ان ایکچوئل۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا،
اور اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم چلو اس میں کشادہ راستوں پر۔ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِی، حضرت نوح نے عرض کی کہ ربا بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اور انہوں نے کہنا مانا ہے ایسے کا جس کو اس کے مال اور اولاد نے سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں دیا، یعنی ان کے وہ سردار جو حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین تھے، ان کا کہنا مانا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑے بڑے داؤ چلائے ہیں، بڑے بڑے داؤ کھیلے ہیں۔ وَقَالُوا، اور ان سرداروں نے کہا ہے، لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، نوح کے کہنے پر اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یعنی یہ بڑے بڑے بتوں کے نام تھے، اور مت چھوڑنا اس کے کہنے پر ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اب یہ وقت بھی آتا ہے کہ وہ پیغمبر کے جو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے جاتے ہیں، وہ بھی دعا کرتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں انہیں کہ اے اللہ اب ان کی گمراہی میں اضافہ کرنا، اب ان میں سے کسی کو ہدایت نصیب نہ کرنا۔ 950، لیکن پہلے دن نہیں، 950 سال کی تبلیغ کے بعد پھر اللہ کا نبی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، تو اے اللہ مت بڑھانا ان ظالموں کو مگر گمراہی ہی میں۔ مِمَّا خَطِیئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا، کچھ وہ اپنے گناہوں سے دبائے گئے اور پھر ڈالے گئے آگ میں۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اور پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار بھی نہ پایا۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، انتہا کی یہ بد دعا ہے کہ ربا، حضرت نوح نے عرض کی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ ربا زمین پر کافروں کا کوئی گھرانہ بستہ نہ چھوڑنا۔ انک ان تذرہم، اس لیے کہ اگر تو نے انہیں چھوڑا، یضلوا عبادک، تو تیرے بندوں کو گمراہی کریں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اب مجھے ان سے خیر کی کوئی توقع نہیں، یہ جو جنم دیں گے وہ بھی فاسق و فاجر اور نافرمان ہی ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں وہ تشدد ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے کر آئے کہ اگر اجازت ہو تو ہم 2 پہاڑوں کو ملا کر انہیں پیس دیں، آپ نے فرمایا نہیں، آج یہ نہیں مان رہے، شاید کل کو ان کی اولاد جو ہے وہ دین کے راستے پر آ جائے، اور میں اور آپ جو پاکستان ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں تو اسلام کا تعارف بہرحال اسی نسل سے ہوا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ وہ ثقفی تھے، اور بنو ثقیف ہی کا قبیلہ تھا جو طائف میں آباد تھا۔ تو ہمیں جو ہدایت ملی، اسلام کا تعارف ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایزمپشن کی بنیاد پر، اور اس یعنی اچھے گمان کی بنیاد پر کہ شاید ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے، تو ہم اسلام سے متعارف ہوئے انہی کے ذریعے۔ لیکن 950 سال کی تبلیغ کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بہرحال اس نتیجے پر پہنچے کہ اب مجھے ان کی اولاد سے بھی توقع نہیں ہے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ یہ نہیں جنیں گے مگر ڈھیٹ اور حق کے منکر۔ رب اغفر لی ولوالدی، ربا بخش مجھے اور میرے والدین کو، ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور جو بھی میرے گھر میں داخل ہو ایمان لا کر، اور بخش دے تمام مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ان ظالموں کو تباہی ہی میں اور زیادہ بڑھا دے۔